علامت ایمان کے لحاظ سے بخاری میں ہے، کتاب الایمان کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک قسم ہے صحابہ کی، انصار صحابہ۔ اور اس کے ساتھ ہی وآیت النفاق بغض الانصار، انصار کا بغض منافقت کی پہچان ہے، منافقت کی علامت ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 17 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 59 ہے، ایسی سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اور پھر اس مضمون کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الانصار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، لا یحبہم الا مومن، ان سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ اب یہ حدیثیں بالکل واضح ہیں، یعنی مطلب یہ متن بھی واضح ہے، سند بھی واضح ہے، سیاقی ہیں، خود صحیح ہیں۔ اب یہاں ضرورت ہے غور کرنے کی، کیا ایسا معیار اور مرتبہ ان کو ملا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لحاظ سے تو کلیئر ہو چکا ہو، دونوں پیپر اس کے پاس ہوں، اور نیچے آ کے انصار کے پیپر میں فیل ہو جائے کہ انصار کا چونکہ بغض تھا، تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ مطلب بنے گا کہ پھر توحید و رسالت کی تو ویلیو کوئی نہیں، معاذ اللہ، کہ توحید میں بھی کلیئر تھا، رسالت میں بھی کلیئر تھا، اور بغض انصار کی بنیاد پہ جنمی بن گیا، منافق بن گیا، مومن نہیں رہا۔ تو پھر یہ تاثر ابھرے گا کہ اتنی اہمیت توحید کی نہیں اور اتنی اہمیت رسالت کی نہیں، معاذ اللہ، جتنی پھر انصار کی اہمیت ہے، کہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والا تھا، مگر جب انصار کی باری آئی، یہاں بغض پایا گیا انصار میں سے کسی کے لحاظ سے، کسی ایک کے لحاظ سے بھی، اب اس کو منافق قرار دے دیا گیا۔ تو پھر پہلا عقیدہ تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے، توحید کی جگہ پر، رسالت کی جگہ پر تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ہرگز۔ تو بات سچی ہے، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید میں بھی پاس ہو، رسالت میں بھی پاس ہو، اور پھر انصار کا بغض ہو۔ انصار کے جس بغض کی بنیاد پہ منافق ہوگا، اگر توحید و رسالت پر ایمان ہے تو وہ بغض آ ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی یعنی محبت انصار جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ توحید و رسالت تو مانتا نہ ہو اور انصار کا بڑا محب ہو، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ تو جب محبت انصار ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبت انصار ایمان ہے، ماننا پڑے گا کہ ایک جہت ہے، انصار کی ایک جہت ہے، اس جہت سے محبت ایمان ہے اور اس جہت سے بغض منافقت ہے۔ وہ جہت کیا ہے؟ انصار رسول علیہ السلام ہونے کی، کہ چونکہ سرکار کے انصار ہیں تو سرکار کے انصار ہیں سرکار کا کلمہ پڑھ کے، سرکار کے انصار ہیں سرکار کے لیے قربانیاں دے کے، سرکار کے انصار ہیں اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کر کے۔ تو جب اس جہت کی بنیاد پر یہ انصار ہیں تو پھر اب ان کو کی محبت، جو بھی اللہ اور رسول کو مانتا ہے وہ ان کو ضرور مانے گا، ورنہ وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا۔ یہ محبت میں ہے، اور بغض میں یعنی ان کی یہ جہت، یہ سامنے، بلکہ بعض والوں کے لیے تو مطلقاً کہ یہ جو بغض رکھے گا ان سے، تو بغض کدھر لوٹے گا؟ رسول اللہ کی طرف، بغض اللہ کی طرف لوٹے گا۔ انصار کی اس خاص جہت کی بنیاد پر، انصار کے انصار رسول ہونے کے لحاظ سے جب انہیں مانا گیا ہے، تو پھر بغض کوئی کر رہا ہے
تو اس وجہ سے بغض ہوگا معاذ اللہ کہ اس نے ان انصار نے کیوں مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح کہ مشرکین مکہ انصار کو روکتے تھے عمرہ کرنے سے اور ساتھ کہتے تھے چونکہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہم تجھے عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر انصار سے دشمنی کی جاتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھا جاتا ہے تو ان کا بغض پھر منافقت ہے، میری وجہ سے چونکہ ان سے پیار کیا جاتا ہے تو ان کا پیار ایمان ہے۔ تو یہ یعنی جہت ساتھ ماننا فرض ہے، اگر یہ جہت نہ مانی جائے تو پھر صحیح مطلب حدیث کا سمجھ نہیں آ سکتا اور اس پر ہزاروں اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ہمارے شارحین نے خود انہی احادیث کی بنیاد پہ لکھا کہ صحابہ کا آپس میں جو بعض امور طاری کی بنیاد پر یعنی دو خاندان ہیں اور دونوں ہی انصار ہیں اور دونوں ہی سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور دونوں کی یہ جہت آپس میں کہ دیوانے ہیں سرکار کے، اس میں سے کسی ایک کو دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی آپس میں ان کی خاندانی رنجش ہو سکتی ہے ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ قباء کے علاقے میں دو قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو صلح کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپس میں وہ ناراض تھے، اب جب ناراض تھے تو آپس میں بغض تو پایا گیا، تو کیا بغض کی وجہ سے دونوں قبیلے آپس میں کافر ہو گئے یا دونوں منافق ہو گئے؟ اب منافق ہو جاتے تو سرکار صلح کیوں کروانے جاتے؟ سرکار صلح کروانے گئے اہل ایمان کے درمیان، تو آپس میں ان کے اب بغض کی یعنی دو قسمیں بنیں گی، ایک ہوگا اس جہت سے بغض کہ یہ انصار رسول اللہ السلام کیوں ہیں، ایک یہ اس سے ہٹ کر کسی امر طاری کی بنیاد میں آپس میں کوئی مسئلہ، تو امر طاری کی بنیاد پر جو آپس میں مسئلہ ہو جائے گا انصار کا انصار کے ساتھ یا انصار کا مہاجرین کے ساتھ، تو اس میں ان کے کسی کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور دوسرا جہت اسلام کی وجہ سے جو کرے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا، یعنی انصار میں سے انصار کے ساتھ کوئی کرے یا انصار میں سے کسی کے ساتھ مہاجرین میں سے کوئی کرے تو وہ ان سے تب ہوگا کہ کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا، پہلے اس کا اطمینان اور اعتقاد سرکار سے اٹھے گا، اللہ کی توحید سے اٹھے گا، پھر ادھر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہاں ماننا پڑے گا جس طرح محبت کی ایک جہت ہے، محبت کا ایک پہلو ہے، ایسے ہی بغض کا بھی ایک پہلو ہے۔ ایک وہ بغض ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ بغض رکھنے والا یقیناً منافق بن جائے گا، اور دوسرا ان کا آپس میں بعد والوں کی بات نہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہوگا، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں آگے مقابلہ کرتے ہوئے یا کسی صورتحال میں کوئی رنجش بھی ہو جائے یا وہ معاملہ آگے اس سے بھی آگے چلا جائے جس طرح صلح کی ضرورت پڑی، تو اس میں ان کا کی طرف منافقت کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغض اس جہت کی بنیاد پہ نہیں کسی اور جہت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ دو قسمیں ماننا لازم ہے، اور اس پر لا يحب الانصار الا مومن، انصار سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے، وہ پیار جو سرکار کی وجہ سے ہے، جو آپس میں لڑ بھی پڑے تو یہ پیار زائل نہیں ہوتا، یہ پھر بھی برقرار ہے، وہ پھر بھی ایک دوسرے کو سرکار کا دیوانہ مان رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو وہ بغض ہے کہ ان کا بغض نہیں رکھتا مگر منافق، تو وہ جو ہے وہ بغض جو اس جہت سے بغض ہو